حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ ایک روز مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر لوگ وہاں آ گئے۔ جب انہوں نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کے کافر اسلام قبول کرنے والے پر ظلم کی انتہا کر دیا کرتے تھے۔ یوں ہی انہیں پتہ چلتا کہ کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ اس کے دشمن بن جاتے، اسے ستاتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، اسے مارتے پیٹتے۔ جب حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے کافروں نے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، انہیں طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، انہیں ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ مگر حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ جو بتوں سے نفرت کرتے تھے، ان کے ہر ظلم کو خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مکہ کے تمام کافروں میں اتحاد ہے اور وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا ابھی مسلمانوں کے بس کی بات نہ تھی، اسی لیے مسلمان ان سے چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح ان کافروں کو اس کی بھنک پڑ ہی جاتی اور وہ وہاں پہنچ جاتے اور مسلمانوں کو ستاتے، انہیں دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے کی طرف لاتے، مگر آج تک کسی بھی مسلمان نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے۔ کافر یہ دیکھتے تو ان کا خون کھول اٹھتا، وہ پہلے سے بھی زیادہ ان پر ظلم کرتے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتے کہ ان مسلمانوں پر جس قدر ظلم کرتے وہ اپنی بات میں اتنے پکے ہوتے جاتے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ کافر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مکہ کے کافر دن رات اسی کوشش میں مصروف رہتے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف دوبارہ لا سکے، مگر ان کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ کبھی بھی کوئی راہ سے بھٹکا ہوا شخص ان بتوں سے بیزار ہو جاتا، ان سے نفرت کرنے لگتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا۔ کافر اس بات سے بھی خوفزدہ تھے کہ آئے دن ان کے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اگر یہی حال رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب مکہ میں کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ ہر وقت ان کے دل میں یہی دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے وہ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کی انتہا کر دیتے، مگر انہیں ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج بھی چند مسلمان حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں میں چھپے نماز پڑھنے میں مصروف تھے کہ اچانک یہاں سے چند کافروں کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے کھلے آسمان تلے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکے، پہلے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، مگر وہ کافر انہیں دیکھ دیکھ کر زور سے کہکے لگانے لگے۔ اب تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا، غصے سے ان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا کہ ان پر حملہ کر دیتے۔ انہوں نے زمین پر ادھر ادھر دیکھا، انہیں زمین پر اونٹ کی ہڈی پڑی دکھائی دی، انہوں نے لپک کر ہڈی پکڑ لی۔ کافر حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، بھلا وہ اس ہڈی کا کیا کریں گے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی وہ ہڈی تاک کر ایک کافر کی پیشانی پر ماری، اس کافر کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کا غصہ دیکھ کر کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرتا، وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے بہایا تھا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں ہر طرف سناٹا تھا، ہو کا عالم طاری تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت جاری ہو گئی، کس قدر باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور نعمت چھوڑ گئے جس میں خوش و خرم زندگی بسر کرتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن کی فتح کے بعد پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسلامی حکومت کی طرف سے امن کا اعلان کر دیا گیا تاکہ خوف زدہ ہو کر گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے والے واپس آ جائیں اور امن و سکون سے وہاں زندگی بسر کر سکیں۔ عراق پر مکمل قبضہ ہونے کے بعد حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالتے ہی وہاں عدل و انصاف قائم کر دیا۔ انہوں نے سخاوت کی انتہا کر دی، لوگوں سے اس قدر اچھا سلوک کیا کہ رعایا ان سے خوش ہو گئی۔ مگر کچھ کوفی سرکشی پر اتر آئے تھے، آپ رضی تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ دربار میں جا کر انہوں نے امیر المومنین سے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ کوفیوں کی شکایت سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بلوا لیا اور کوفیوں کی شکایت کا بتایا۔
یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسکرائے، پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بات سن کر مطمئن ہو گئے اور انہیں واپس عراق جانے کا حکم دیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ رضی اللہ عنہ مجھے اس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جنہیں مجھ سے شکایت ہے، اب میں اپنی باقی زندگی مدینہ ہی میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ وہاں کسی اور کو گورنر بنا کے بھیج دیں۔ امیر المومنین نے ان کی بات مان لی، یوں وہ مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ایک بار پھر کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا، مگر جلد ہی انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ یہ 54 ہجری کا زمانہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ بڑھاپے نے آپ رضی اللہ عنہ کو کمزور کر دیا تھا، جسم بھی اب پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت مقام عقیق پر واقع اپنے گھر میں سب سے جدا زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جانے پدر کیوں رو رہے ہو؟ یقین کرو اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ نے چاہا تو میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اپنے جنتی ہونے کی خوشخبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ الماری کو کھولا گیا، اس میں ایک پرانی چادر پڑی ہوئی تھی، اسے نکالا گیا۔ چادر دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، غزوہ بدر میں یہ چادر میرے جسم پر تھی، میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا، مجھے اس چادر کا کفن پہنا دینا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کر لیں اور جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔